لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ بھی قرآن کے آداب میں ہے کہ جب پڑھو تو آیت آیت کو سمجھ کے پڑھو، جلد بازی نہ کرو۔ ایک ایک آیت جو ہے اس کو بنابر الحمدللہ رب العالمین، تاکہ تمہیں پتہ لگے تم نے کیا پڑھا۔ یعنی ایک پاؤ پڑھو بجائے اس کے کہ دو پارے پڑھو اور تیز یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیا پڑھا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو الٹا ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ تھوڑا پڑھو، ایک پارا پڑھ لو، ایک پاؤ پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو، لیکن بنا بنا کے سنوار سنوار کے پڑھو۔ اور اگر قرآن کا ترجمہ آتا ہے تو جہاں جہاں اللہ کی رحمت کی آیات ہیں وہاں اللہ سے رحمت مانگو۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ یہ بھی جائز ہے کہ یار دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل دعا وہی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اور جہاں آیت وعید ہو، عذاب کا واقعہ کوئی آ جائے تو اللہ کے عذاب سے پناہ لو۔ اور پھر یہ بھی یقین رکھو کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جس مجلس میں، جس محفل میں درس ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو حفتہم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ اوپر سے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں چھتری بنا کر۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّکِینَہ، اللہ دلوں میں اطمینان اتارتا ہے۔ وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور دوسری بات ایک یاد رکھیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دشمنوں نے اسی قرآن کو پڑھ کے دنیا میں عروج حاصل کیا ہے۔ انہوں نے سب کچھ قرآن سے سیکھا ہے، اور ہم نے قرآن کو پڑھ کے طویل لکھنا سیکھا۔ یا فال نکال دو جی، یا طویل لکھ دو جی۔ دشمنوں نے قرآن کو پڑھا ہے، دیکھیں نا جی، مثلا عیسائی ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھیں، ٹھنڈے دل سے اس بات پہ غور کریں۔ میں ایک طالب العلم ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اگر بات کام کی ہو، دیوار پہ بھی لکھی ہو تو عمل کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مثلا نصرانی ہیں، عیسائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں ایسی ایجادات کی کہ ہوائی جہاز بناتے، راکٹ بناتے، صاروخ بناتے، ٹرینیں بناتے؟ اس زمانے میں تو انہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی۔ اچھا، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی ایجادات نہیں کی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ جتنی ایجادات ہوئی یہودیوں نے کی یا عیسائیوں نے کی، سب نے قرآن اترنے کے بعد کی۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، انہوں نے کہا ہاں اس کے اندر تو بڑے بڑے حکمتیں ہیں، بڑے بڑے راز ہیں، اور بڑے بڑے علم ہیں جو چھپے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو قرآن کی آیت کو پڑھا نا جی کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہ ہاتھیوں کا بادشاہ آیا تھا، اس پہ اللہ نے پتھر برسائے تھے۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، قرآن میں موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یار وہ ایسا پتھر کون سا تھا جو ایک پرندہ چونچ میں لے کے آیا، اوپر سے گرایا، ہاتھی مر گئے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بدبخت ذرے پہ پہنچے اور ایٹم بنا ڈالا کہ اچھا یہ ایٹم بھی تو ایک ذرہ ہے نا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ جن تو بڑی طاقت رکھتے ہیں، جو آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں، دریا عبور کر لیتے ہیں، ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا بلا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم آسمانوں کی طرف جاتے ہیں
وجدناہا شہابا رصدا، وہاں پیرا لگا ہوا ہے، اور اگر ہم قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا میزائل آتا ہے رجوما للشیاطین، جو لگے تو ہمیں پاگل کر دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے۔ زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین۔ انہوں نے کہا یہ کیا ایسی چیز تھی جو جن جیسے بندے کو پاگل کر دے؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میزائل بنا گئے، ہم طویل لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی، ریسرچ کی، محنت کی۔ اللہ کو تو انسان ہے نا، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، انسان ہے۔ وہ کوئی کھوتا یا گھوڑا تو نہیں ہے نا، انسان جب انسان ہے کام کرے گا، محنت کرے گا، اس کو دنیا میں بدلہ مل جائے گا، مومن کو آخرت میں ملے گا۔ ورنہ اللہ کافروں کو اولاد ہی نہ دیتے، رزق ہی نہ دیتے، بھوکے مر جاتے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک سب انسان ہیں۔ دیکھو نا، آج بھی دنیا کے جو عادل بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اگر کوئی اقلیت ہے، کوئی ہمارا مخالف ہے، اس کو بھی رعایت ہے، اس کی بھی حفاظت کرو، جیسے مسجد کی حفاظت کرو، گرجے کی بھی کرو، مندر کی بھی کرو، وہ بھی ان کی عبادت خانی ہے۔ تو آخر ان کو یہ باتیں جو ہیں وہ سمجھ آئیں، اور انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھا اور اس مقام پہ پہنچے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جو کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا، سخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا تابع کر دی اور وہ اس کو اڑا کے لے جاتی تھی، اور اس تخت پہ سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے تھے، آپ کی کابینہ کے وزراء بھی ہوتے تھے، اور بھی جن سردار بھی ہوتے تھے، اور ایک مہینے کا سفر جو ہے صبح کو اٹھتا اور دوپہر کو ایک مہینے کا سفر طے کر لیتا۔ غدوہا شہر ورواہا شہر۔ پھر آپ کھانا کھاتے، آرام کرتے، پھر شام کو پھر اپنے تخت پہ بیٹھ جاتے، اڑتا ایک مہینے کا سفر۔ انہوں نے کہا یہ ایسی کیا چیز تھی کہ ایک مہینے کا سفر جو ہے وہ 4 گھنٹے میں طے ہو جائے؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے، انہوں نے جیٹ بنا ڈالے، انہوں نے جیمبو جیٹ بنا ڈالے، انہوں نے کنکارڈ بنا ڈالے، انہوں نے ایسے ہوائی جہاز بنائے آدمی کی آواز سے بھی تیز رفتار ہے۔ اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ مولوی صاحب قرآن کھول کے تھا، فالتو بتائیں میرا بیٹا گم ہو گیا کہاں ہے۔ مولوی صاحب کو تو اپنی بیوی کا بھی پتہ نہیں کہ گھر بیٹھی ہے یا نہیں ہے، تیرے بیٹے کا وہ بتا دے گا۔ بس پاگل بنانے والی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ترقی کی اور ہم نے نہیں کی۔ ہم بھی تو انسان تھے نا۔ وجہ یہ ہے کہ جو پہلا سبق تھا وہ ہم بھول گئے۔ پہلا سبق کیا تھا کہ اقرا، پڑھو۔ ہم نے کہا پڑھنا نہیں ہے، ہم تو بس کوئی اندھے شندے جو ہیں ان کو قرآن پڑھائیں گے، جو لولے لنگڑے ہیں ان کو جو کسی کام کے نہ ہوں، اور جی ان کو مسجد میں ڈال دو، چلو وہ حافظ بن جائے گا، روٹیاں تو مل جائیں گی۔ جو کام کے لڑکے ان کو تو آکسفورڈ بھیجیں گے، ان کو ہم قرآن تھوڑا پڑھائیں گے۔ ان کو تو ہم نے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، ان کو ہم قرآن پڑھا کے مولوی تھوڑا بنائیں گے۔ وہ تو بریسٹر بنیں گے، لائر بنیں گے، اسکالر بنیں گے۔ اس لیے خدا کرے سمجھا کریں کہ اللہ نے حکم دیا تھا ہمیں کہ اقرا، پڑھو۔ ہم نے نہ پڑھا، دشمنوں نے پڑھ لیا، ان نے پڑھ لیا ترقی کر گئے، ہم نہ پڑھا تو جاہل رہ گئے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، قرآن تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے تو کم سے کم تم تھوڑا تھوڑا ہی یاد کر لو، تھوڑا تھوڑا سمجھ لو۔ نہیں آتا، آج تو ہر قرآن کی ہر لغت میں ترجمے موجود ہیں ماشاءاللہ، لفظی ترجمے بھی موجود ہیں اور تفسیریں بھی موجود ہیں۔ ایک ترجمہ دے کے رکھ لو، ایک صفحہ پڑھو، لیکن ترجمے کے ساتھ ترجمے میں سمجھنا ہے وہی صفحہ تفسیر کا پڑھ لو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ
ہم نے قرآن کو نہیں مانا، لفظی مانا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج یہ تارک قرآن۔